الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اس سورہ کے دو نام ہیں، سورہ علم نشرح اور سورہ انشراح. پہلا ہی لفظ ہے علم نشرح. اس پہلے ہی لفظ کو اللہ نے اس سورہ کا نام بنا دیا، اور چونکہ اس سورہ میں شرح صدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کے کشادہ ہونے کا تذکرہ کیا ہے، اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الانشراح، دل کا کھول دینا یا کشادہ کر دینا. یہ سورہ مکی ہے، اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے اس سورہ کا نزول اس وقت ہوا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کے نبھانے میں شرح صدر حاصل ہو گیا تھا، دل کو سکون مل گیا تھا. اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے اللہ کی جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 احسانات کا تذکرہ. نمبر 1 شرح صدر، نمبر 2 وضع ود، اور نمبر 3 رفع ذکر. نمبر 1 شرح صدر، شین راہ شرح، صاد دال راہ صدر، سینہ کا کشادہ ہو جانا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ شرح صدر. کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اب سمجھانے سے سمجھ میں آ گئی، وہ ساری باتیں دل میں جمع ہو گئی، اس کو شرح صدر بولتے ہیں. دوسرا ہے وضع وزر، واو زاد عین، وضع واو زال را، وزر. وضع کا معنی ہوتا ہے رکھ دینا، دور کر دینا. وزر مطلب بوجھ، بوجھ کا ہلکا کر دینا. اس کا نام کیا ہے؟ وضع وزر. واو زاد عین وزر، وزر، اور واو زا را، وزر. وزر مطلب بوجھ، بوجھ کا اتار دینا. دوسری نعمت ہے. اور تیسری نعمت ہے رفع ذکر، رفع عین، رفع مطلب بلند کرنا، ذکر مطلب یاد. آپ کی شان کا تذکرہ کرنا، آپ کا تذکرہ عام کر دینا. جی رفع ذکر سے لگتا ہے کہ ہم پرائمری کلاس میں پڑھا رہے ہیں. جلدی ہے یہ، واہ. شرح صدر، وضع وزر، رفع ذکر. یاد اس طرح رکھیے گا، پوچھا جائے گا آپ سے اس سورہ کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کن 3 احسان کا تذکرہ سورہ علم نشرح میں کیا گیا ہے. تو اردو میں لکھنے سے نہیں چلے گا، پہلے یہ لکھنا پڑے گا، پھر اس کا معنی ہوگا شرح صدر، وضع وزر، رفع ذکر. اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے جس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی لگی، ہر مصیبت کے بعد آسانی، ہر پریشانی کے بعد آسانی.
الم نشرح لک صدرک، مطلب کیا، لم مطلب نہیں، نشرح ہم نے کھولا، کیا ہم نے نہیں کھولا، لکا آپ کے لیے، صدرکا آپ کے سینہ کو. ٹھیک ہے، الگ الگ الفاظ ہم کاٹ کاٹ کے بیان کیے. الم مطلب کیا، لم مطلب نہیں، نشرہ مطلب کھولا. شرح یشرح کے معنی ہوتا ہے کھولنا. نشرہ وہ مضارع کا جمع، متکلم مضارع کا صیغہ ہے، اور جب مضارع پر لم لگ جائے تو وہ ماضی کے معنی دیتا ہے. الم نشرح، کیا ہم نے کھول نہیں دیا، لکا آپ کے لیے، صدرکا آپ کے سینہ کو، مطلب ہم نے آپ کے سینہ کو کھول دیا. سینہ کھولنا مطلب دل کے اندر ایسی وسعت پیدا کر دی کہ ساری باتیں اس میں سما سکیں. تنگ سینہ نہیں کیا بلکہ سینہ کو کشادہ رکھا تاکہ آپ اللہ کی بات کو بھی سما سکیں اور قوم کی جانب سے آنے والی تلخ باتوں کو بھی برداشت کر سکیں. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وضع مطلب اتارنا رکھنا، وہ مطلب اور ہم نے وضعنا فعلنا کی بدن پر ہم نے اتار دیا، دور کر دیا. ان کا، ان مطلب سے، کا مطلب آپ سے، وزر کا، وزر بوجھ کا آپ، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ. الذی انقذ ظہرک، الذی جو جس نے، انقذ توڑ دیا، نقض. اب پڑھیں گے نواقض وضو، کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، اس میں نقض، نون قاف صاد، نقض. اسی طریقے سے یہاں ہے نقص، انقذ اکرمہ کی وزن پر ہے، توڑ دیا. نقض من توڑنا، انقذ مطلب توڑ دیا. ظہرک، ظہر مطلب پیٹھ، کا مطلب آپ، اس بوجھ کو ہم نے آپ سے اتار دیا جس بوجھ نے آپ کی پیٹھ کو توڑ دیا تھا. مطلب جب کسی آدمی کے اوپر پیٹھ پر بوجھ رہتا ہے، اس کی پیٹھ جھکی ہوئی رہتی ہے، حیران و پریشان رہتا ہے. جب بوجھ اتر جاتا ہے تو آرام کی وہ سانس لیتا ہے. کون سا بوجھ ہے، تفسیر ابھی آئے گی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ مطلب اور رفع اٹھایا، بلند کیا، نا ہم نے، رفعنا ہم نے بلند کر دیا. اسی سے رفع الیدین، ہاتھوں کا اٹھانا، رفع اٹھایا، الیدین دونوں ہاتھ، ہاتھوں کا اٹھانا. رفعنا ہم نے بلند کر دیا، اٹھا دیا. لکا آپ کے لیے، ذکر کا آپ کا ذکر، آپ کا تذکرہ ہم نے عام کر دیا، بلند کر دیا. فَإِنَّ، پس بے شک، مع العسر، مع مطلب ساتھ، عسر مطلب عین سین را، عسر مطلب تنگی، یسر مطلب آسانی. پس بے شک، سختی کے ساتھ آسانی. عسر مطلب سختی، یسر مطلب آسانی، سختی کے ساتھ آسانی. ان مع العسر یسرا، پھر اس کو دہرایا، بے شک سختی کے ساتھ آسانی. فَإِذَا، فا مطلب تو، پس، اذا جب، فرغت تو فارغ ہو جائے، فعلت تو کر لے، اسی وزن پر ہے
فرغت تو فارغ ہو جائے، یعنی آپ فارغ ہو جائیں. فنصب، فنصب مطلب کھڑے ہو جائیے، اپنے قدم کو گاڑ دیجیے. نصب کرنا بولتے ہیں گاڑنا، اپنے قدم کو جما لیجیے. پھر جب آپ فارغ ہو جائیے تو آپ کھڑے ہو جائیے، دعا اور مناجات میں مشغول ہو جائیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اِلَىٰ طرف، ربک اپنے رب کے، یعنی اپنے رب کی طرف. فرغب رغبت کیجیے، رغبت مطلب چاہیے، لو لگائیے. پھر جب آپ فارغ ہو جائیے تو عبادت میں مشغول ہو جائیے اور اپنے رب کی طرف لو لگائیے. یہ ہے لفظی ترجمہ میں نے کرا دیا. اب آئیے، الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینہ کو کشادہ نہیں کر دیا؟ کس چیز کے لیے کشادہ کیا، کیوں کشادہ کیا؟ اس سے پہلے بات آ چکی آپ کے پاس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کا شہری ماحول اچھا نہیں لگ رہا تھا. جب 40 سال کی عمر ہو گئی تو شہری ماحول اچھا نہیں لگا. آپ شہر سے الگ تھلگ ہو کر جبل النور، غار ہرا، ایک پہاڑ ہے جبل النور، اس کے کھو اور غار میں جا کر پوشیدگی کے ساتھ اللہ سے لو لگاتے تھے. کیوں؟ شہر میں جو خرابیاں ہوتی ہے اس سے آدمی گھٹ گھٹ کے مرتا ہے. بہت سارے لوگ ہنگامہ پسند نہیں کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ شہری ماحول سے نکلنا ہے، چلو دیہات میں جا کے ذرا سے آرام سے رہیں گے. ایک تو پریشانی یہ تھی. دوسری بات، جب آپ کو نبی بنایا گیا تو چونکہ اچانک آپ کو نبی بنایا گیا، آپ کو پہلے سے پتہ نہیں تھا، آپ سوچے بھی نہیں تھے کبھی کہ اللہ آپ کو نبی بنا دے گا اور آپ پر کتاب اتارے گا. اتنی بڑی ذمہ داری جب آپ کو دی گئی تو ان کو ایسا لگا کہ ہم ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکیں گے، انہیں گھٹنے لگے. آپ اتنا بڑا کام ہم کر لیں گے؟ اللہ کا فرشتہ ہمارے پر آئے اور قیامت تک کی انسانوں کی رشد و ہدایت کی ذمہ داری ہم قبول کریں تو گھبرا گئے. اس سے پہلے والی سورہ میں اس کی اور وضاحت آئے گی. تو قرآن نے کہا کہ شرح صدر کی دولت ہم نے آپ کو عطا کر دی، یعنی جو بوجھ آپ پر ڈالا جا رہا ہے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ جو آپ کے ذمہ لگایا جا رہا ہے، انسان کو سدھارنے کی اور اصلاح کرنے کی جو ذمہ داری آپ کو دی جا رہی ہے، اول پہلے میں اس ذمہ داری کو قبول کرنے اور اٹھانے میں آپ کو دقت و پریشانی آ رہی تھی، لیکن ہم نے آپ کے سینہ کو کشادہ کر دیا اور آپ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار ہو. اسی کو کہتے ہیں شرح صدر. قرآن کہتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. سورہ نام میں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، تو کھول دیتا ہے اس کے سینہ کو اسلام کے لیے، کشادہ کر دیتا ہے اس کے سینہ کو، اس کے دل کو اسلام کے لیے. اور اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. اللہ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. دنیاوی سمجھ تو بہت سارے لوگوں کو ملتی ہے، دنیاوی چیزوں میں الجھ کے انسان زندگی گزار دیتا ہے، لیکن کسی انسان کو آخرت کی سمجھ مل جائے اور دین کی صحیح سوجھ بوجھ آ جائے، اسے سمجھنا چاہیے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی احسان ہوا ہے اور اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا کرنے کا ارادہ کر لیا. یہاں پر شرح صدر سے ایک اور مراد ہے. کیا ہے؟
جس کو کہتے ہیں شق صدر، سینہ کو چیر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 بار ایسا مرحلہ آیا کہ آپ کا اوپن ہارٹ سرجری کیا گیا، بائی پاس نہیں، پورا سینہ چیر دیا گیا، چیر کر کے آپ کا دل نکالا گیا، سونے کے تشت میں رکھا گیا، اسے اچھا سے دھول کر کے انسانی جو لغزشیں ہوتی ہیں ان چیزوں کو چھاڑ دیا، اور پھر اس دل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں لگا کے پھر سلائی کر دی۔ یہ کب ہوا تھا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 4 سال کی تھی، ٹھیک ہے؟ دائی حلیمہ کیا تھے 4 سال کی عمر میں جبریل علیہ السلام آئے اور بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، بکریاں گویا چرا رہے تھے، اسی دوران فرشتیان کو پٹخ دیا، سینہ چیر دیا، دل نکالا، دھلائی ولائی کر کے پھر ڈال دیا اور پھر اس کی سلائی کر دی۔ بچوں نے چلایا، جا کر حضرت حلیمہ سے کہا کہ یار آپ کے بیٹے کے ساتھ ایسا ایسا ہوا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا تو آپ کے چہرے کا رنگ فق پڑ چکا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کسی کو آپریشن ہوگا کیسی پریشانی ہوگی۔ یہ دیکھ کر حضرت حلیمہ نے کہا کہ اب بچے کو رکھنا یہ مناسب نہیں ہے، 2 سال کی مدت کے لیے ہم لائے تھے، ان کی برکات کو دیکھ کے اپنے پاس ہم رکھ لیے، اب جلدی سے پہنچا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ پہلا مرتبہ واقعہ شق صدر اس کو بولتے ہیں، کیا؟ سینہ کے کھولنے کا واقعہ، ایک واقعہ ہوا۔ دوسرا واقعہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، معراج نبوت کے 12ویں سال، یعنی ہجرت کرنے سے 1 سال پہلے جب آپ کو معراج کرایا گیا، آپ اپنی چچازاد بہن یعنی حضرت علی کی بہن ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے، فرشتے نے آپ کو اٹھایا اور اسی حالت میں آپ کو حرم شریف کے پاس لایا، وہیں آپ کا سینہ پھر دوبارہ چیرا اور سونے کے تشت میں رکھ کر آپ کے دل کو اس پہ نکال کے پورے طور سے زمزم کے پانی سے اس کی دھلائی، پھر اس کے بعد اس دل میں ایمان اور علم و حکمت کو بھر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد سینہ میں دل جہاں تھا وہیں رکھ دیا اور پھر سلائی کر دی، اور اس کے بعد فوراً سفر شروع ہوا، براق لایا گیا، جبریل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج اور اسراء میں نکلے۔ یعنی پہلا سفر جو 40 دن میں عام طور سے طے ہوا کرتا تھا، چند سیکنڈوں میں حرم شریف سے بیت المقدس، مکہ سے بیت المقدس یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچا، پھر اس کے بعد وہیں سے مسجد اقصیٰ میں 2 رکعت نماز پڑھی، جب مسجد اقصیٰ پہنچے اور وہاں سے پھر آپ کا دوسرا سفر شروع ہوا تو 7واں آسمان کی سیر کرائی۔ انشاءاللہ کبھی اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو مکہ سے ڈائریکٹ لے جا سکتا تھا، فلسطین کیوں لے گیا، پھر وہاں سے کیوں کرایا؟ لوگ کہتے ہیں اسی جگہ پر ایئرپورٹ نہیں ہوتا، ایئرپورٹ کچھ دوسری جگہ ہوتا ہے، تو وہاں تو کوئی آسمان پہ جانے کا ایئرپورٹ تھا، وہاں پہنچایا پھر وہاں سے لے گئے۔ انشاءاللہ تفصیل بعد میں بتائیں گے۔ تو اس مرتبہ بھی آپ کا شق صدر یعنی سینہ کے چیرنے کا واقعہ پیش آیا۔ اسی کو اللہ نے کہا الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینہ کو کشادہ نہیں کر دیا؟ اے نبی کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینہ کو کھول کر انسانی لغو چیزوں کو نکال کر علم و حکمت سے بھر کر آپ کے سینے کو پر نہیں کر دیا؟ یعنی ہاں کیا ہم نے ایسا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، آپ کو ماننا چاہیے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت آپ کو ملی۔ ایک بات وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کے بوجھ کو۔ وہ کون سا بوجھ ہے؟ جو شروع میں آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ اللہ نے آپ کو نبی و رسول بنایا ہے، اب آپ کا اپنا سارا اختیار ختم ہو گیا، وہ آپ کو جو کچھ کرنا ہوگا تو اللہ سے پوچھ کے کرنا ہوگا۔ سماج کے اندر جو برائیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو رسم و رواج کی پابندیاں ہیں، جو اوہام و خرافات ہیں،
جو شرکیات ہے، بدعیات ہے، کفریات ہے، جس قسم کی غلایت اور گندگی ہے، اس کو ہٹانے کا حکم آپ کو دیا گیا۔ تو آپ سوچ رہے تھے اتنا بھاری بھرکم بوجھ ہم کو دیا گیا، ہم کیسے یہ کام کر سکے؟ ہم تو 4 گھنٹہ کام کرنے والا کا 24 گھنٹہ آپ کو کام کرنا پڑے گا، کوئی پروجیکٹ آپ کو دیا اتنا کرنا ہی پڑے گا۔ تو ذمہ داری نبھانے کے لیے پریشانی آ گئی کہ ہم کیسے اچانک کر سکتے، سارے لوگ ہمارے مخالف ہیں۔ ایک اللہ کی وحدانیت کا حکم دینے کا ہم کو حکم دیا گیا، لیکن دیکھ رہے کہ خانہ کعبہ جو اللہ کی عبادت کا مرکز ہے، بیت اللہ ہے، اس کی ارد گرد 360 بت ہیں۔ جب ان کے سامنے ہم زبان کھولیں گے تو لوگوں کا کردار ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اس قسم کی ذہنی فکری پریشانی میں تھے۔ تو اللہ نے کہا ہم نے آپ کی ذہنی اور فکری، جسمانی، روحانی، مالی ساری پریشانیوں کا خاتمہ کر دیا، یہ کہہ کر کہ اب آپ کے اندر بوجھ کے اٹھانے کی صلاحیت ہے، لوگوں کا سے مقابلہ کرنے کی جرأت ہے۔ اللہ کے مقابلے میں جتنے لوگ آ جاتے ہیں ان تمام لوگوں کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی طاقت آپ کے اندر، صلاحیت آپ کے پاس ہے، یہ ہم نے آپ کو دے دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو اتار دیا۔ ایک تو یہ ہوا، دوسری ہے بوجھ ہم نے ہلکا کر دیا۔ ابھی آپ اکیلے تھے، کچھ دن کے بعد آپ کے ماننے والے کچھ افراد تیار ہوئے، جو کام اکیلا کر رہے تھے اس کام کو کچھ آپ کے ساتھیوں نے بھی کیا۔ اب اکیلے پن اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے تو اللہ نے کچھ ساتھی آپ کا تیار کر دیا۔ جب کسی کے پاس کوئی کام ہوتا ہے، اکیلا کرنے میں دقت ہوتی ہے، ایک دو ساتھی سہیلی اس کو مل جائے، اس کی ہمت بن جاتی ہے، اس کا کوئی سپورٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے آپ کے کچھ ساتھیوں کے ذریعے سے بھی سپورٹ کر دیا۔ ہم نے آپ کے ذہن و دماغ میں دعوت و تبلیغ سے متعلق جو الجھنیں پائی جا رہی تھی اس کو دور کر دیا، اور ساتھ ساتھ آپ کے دل کو اور آپ کے سینے کو ہم نے کشادہ کر کے ان تمام تر چیزوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اور جرأت آپ کے اندر پیدا کر دی۔ اس کے بعد فرمایا الذی انقض ظہرک، ہم نے اس بوجھ کو آپ سے اتار دیا جس نے آپ کی پیٹھ کو توڑ رکھا تھا۔ ایک آدمی ہے، نہیں کرنا ہے، لیکن کسی آدمی کو احساس ہو جس کام کے لیے ہم کو ہائر کیا گیا، جس کام کے لیے ہم کو رکھا گیا، وہ کام نہیں کریں گے تو اچھی بات نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ہمیں چنا گیا ہے، تو وہ آپ کی گردن پر، آپ کے کندھے پر، آپ کی پیٹھ پر ایک بہت بڑا بوجھ تھا، یہ اتاریں گے کیسے؟ بھائی 10 من کا سامان آپ کو رکھا گیا، آپ کو پہنچانا ہے، تو جب تک وہاں جلدی پہنچائیں گے نہیں، آپ کا کندھا تو ہلکا نہیں ہوگا، آپ کی پیٹھ ہلکی نہیں ہوگی۔ تو یہ ذمہ داری جو تبلیغ کرنے کی آپ کو دی گئی تھی، اس ذمہ داری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت بھی دی، ساتھ ساتھ وہ کام آپ نے کر بھی لیا، اور آپ کے ساتھیوں کے ذریعے سے آپ کا وہ سپورٹ بھی ہو گیا۔ اسی کا یہ جو بوجھ تھا اس کو ہم نے اتار دیا یا ہلکا کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیا مطلب؟ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہیں رسول اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا۔ کہا ہم نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام لگا کر، جس طرح ہمارا نام بلند و بالا ہے اسی طرح ہم نے آپ کا نام بھی بلند و بالا کر دیا۔ ہر جگہ آپ کا تذکرہ ہوگا، آسمان میں آپ کا ذکر ہے، زمین میں آپ کا ذکر ہے، پھولوں کی خوشبوؤں میں آپ کا ذکر ہے، دریا کی روانی میں آپ کا ذکر ہے، ہواؤں کے سرسراہٹ میں آپ کا ذکر ہے، مؤذن کی اذان میں آپ کا ذکر ہے، نماز میں آپ کا ذکر ہے، تحیات میں آپ کا ذکر ہے، درود میں آپ کا ذکر ہے۔ گویا ہر جگہ ہم نے آپ کے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے؟ کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کا تذکرہ عام کر دیا، آپ کا ذکر کا آوازہ بلند کر دیا، ہر جگہ آپ کا تذکرہ ہو، ایسا بلند کیا کہ اپنا ہو کہ بیگانہ ہو، کوئی بھی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کیے بغیر رہتا نہیں ہے۔ The 100 in the world ایک کتاب ہے، ایک کرسچن نے لکھا ہے، دنیا کے سب بڑے انسانوں کا تذکرہ۔ وہ کرسچن اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لایا ہے،
لیکن آپ کی انسانیت اور آپ کی بڑائی کا تذکرہ کرتے ہوئے نمبر 1 میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو قرآن نے کہا کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. آسمان میں ہے، فرشتوں کا سردار آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں، سارے فرشتوں میں آپ کا ذکر ہے، عرش پر آپ کا تذکرہ ہے، فرش پہ آپ کا تذکرہ ہے، 7ویں آسمان، 6، 5ویں، 4، 3، دوسرے، پہلے آسمان پہ بھی ذکر ہے. دنیا میں ہے تو ہر جگہ آپ کا ذکر، اچھے ہو برے ہو، سارے لوگ آپ کا تذکرہ کرتے ہیں. چند لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ کی تعریف کرنے میں ہچکچاتے ہو، لیکن تنہائی میں وہ بھی سوچنے پر مجبور ہیں اتنا بڑا درجہ کس کو مل گیا، کیسے مل گیا. تو آپ کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا. کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں چشم اقوام یہ نظار ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظار ابد تک دیکھے، رفت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے. ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے جی. یہ در حقیقت آپ کی بڑائی کا اور آپ کے ذکر کے اونچا کرنے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اونچا مقام دیا ہے. اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام رکھا ہے. اللہ کی عبادتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت شامل ہے، اور اللہ کی عبادتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شامل ہے، طریقہ شامل ہے. جب تک کوئی عبادت طریقہ رسول اللہ کے مطابق نہ کی جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہو ہی نہیں سکتی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کیونکہ ہر سختی کے ساتھ آسانی لگی ہوئی ہے. پھر دوبارہ کہا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سختی کے ساتھ آسانی لگی ہوئی ہے. یہ بات 2 بار آپ نے سے کہی گئی. کیوں کہی گئی؟ کہا ابھی پریشانی لگتی ہے نا، بہت جلد پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی. لیکن پریشانی دور ہونے کے بعد جو فارغ البالی آئے گی، آسانی آئے گی، مت سمجھ لیجیے گا کہ وہ ملتما ہو گیا. نہیں، اس کے بعد بھی پریشانی آپ کو آئے گی. لیکن پھر پریشانی کے بعد یہ سوچ لے گا پریشانی ہماری ختم ہی نہیں ہوگی. نہیں، اس پریشانی کا بھی خاتمہ ہوگا، پھر آپ کے ساتھ آسانی آ جائے گی. مطلب کیا ہوگا؟ جب بھی کوئی مسائل کھڑے آپ کے ہو، کوئی پریشانی آپ کے سامنے آ جائے تو گھبرا کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے، ہمت نہیں ہارنا چاہیے، بلکہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس سے پریشانی کا مقابلہ اچھائی کے ساتھ کریں گے. کس طرح سے کریں گے؟ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں قرآن نے خود کہہ دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. مصیبت کو دیکھ کر آزردہ خاطر نہ ہوئی. کیوں؟ وجہ اس کی بتائی گئی. بعد میں ملنے والی نعمت کا انتظار کیجیے. یاد رکھیے ہر مشکل آسانی کا پیش خیمہ ہے، ہر مشکل آسانی کا پیش خیمہ ہے. مخالفت کامیابی کی ضمانت ہے، رکاوٹ ترقی کا ذریعہ ہے، اور ہر عسر ایک نئے یسر تک پہنچنے کا زینہ اور سیڑھی ہے. یہ میری کتاب میں نے لکھا اس کو بہرحال بتانا مقصد یہ تھا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. مطلب اگر شروع میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے میں جو آپ کو دقت و پریشانی لاحق ہو رہی ہے، طعن و تشنیع کے جملے سننے پڑ رہے ہیں، آپ پر پتھروں کا برکھا برس رہا ہے، آپ کے ساتھ بدتمیزیاں کی جا رہی ہیں، آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور اس طرح سے بہت سارے حرکتیں آپ کے ساتھ روا کی جا رہی ہیں، لیکن سمجھ لیجیے کہ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا اور یہ ساری رکاوٹیں آپ کی دور ہو جائیں گی. لیکن رکاوٹوں کے دور ہونے کے بعد، آسانیوں کے پیدا ہو جانے کے بعد اب یہ ہرگز نہیں سوچیے گا کہ معاملہ ختم ہو گیا. لیکن نہیں، یہ سوچیے گا اس کے بعد پھر پریشانی لاحق ہو سکتی ہے کہ اور بھی زیادہ زور سے دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے اور زبردست آپ کی مخالفت ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو یقین کرنا ہوگا اس پریشانی کو پھر دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے. کہا مکی دور کے حالات کا جائزہ لے لیجئے. شروع بہت پریشان تھے، اللہ نے کچھ آسانی پیدا کر. مدینہ کے دور میں آپ پہنچیں گے، کچھ آسانی تو تھی آپ کے ساتھ میں، پھر جنگوں کے بادل مرلانے لگے. آرام و سکون کے ساتھ گھر میں رہ رہے تھے، اب میدان جہاد میں آپ کو نکلنا ہوگا، لڑنا ہے، خون پسینہ ایک کر دینا ہے، جسم کو لہو لہان بھی کرانا ہے، اپنے صحابہ کو جامع شہادت نوش بھی کرانا ہے وغیرہ ذالک. یہ پریشانی آئے گی، لیکن پھر اس کے بعد آسانی آئے گی. مطلب کیا ہوا؟ کسی بھی پریشانی سے غمزدہ نہ ہو، آزردہ خاطر نہ ہو، تکلیف میں جا کر کے ڈپریشن مبتلا ہو کر سوچتے اپنے آپ کو روک مت لیجیے، بلکہ سوچئے گا یہ پریشانی اس لیے آئی ہے
کہ یہ تو آتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اس کا ہم عبور کریں گے، پار کریں گے، پھر آسانی آئے گی۔ لیکن پھر آسانی کے بعد پھر سختی آ سکتی ہے، پھر کچھ لوگ انسان نما شیطان آپ کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، پھر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ ساری چیزوں کا تذکرہ قرآن اس لیے کیا، آپ کے ذریعے سے امت کو تعلیم دی گئی، آپ کے ساتھ مثال کھڑے ہو، آپ کو بھی اسی طرح حل کرنا چاہیے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ بڑی اہم بات، یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، ایک شاعر نے کہا اِذَا اشْتَدَّتْ بِكَ الْبَلْوَىٰ فَفَكِّرْ فِي أَلَمْ نَشْرَحْ۔ لکھ لو گے ہو سکے تو، جب ہم اس میں بول رہے ہیں اس سے لکھ لینا، اِذَا اشْتَدَّتْ بِكَ الْبَلْوَىٰ فَفَكِّرْ فِي أَلَمْ نَشْرَحْ فَعُسْرٌ بَيْنَ يُسْرَيْنِ اِذَا فَكَّرْتَهُ فَافْرَحْ۔ مطلب جب تم کو کوئی مصیبت لاحق ہو تو سورہ علم نشرہ میں غور و فکر کرنا، پریشانی آئے علم نشرہ میں غور و فکر کرنا۔ کیسے کہ ایک سختی ہے، اس کے آگے بھی آسانی ہے، اس کے بعد بھی آسانی۔ فعسر بین یسرین، سختی ہے تو آسانی کے درمیان، جب اس میں غور کرو گے تو خوش ہو جاؤ گے، یعنی ابھی سختی ہے اللہ تعالیٰ آسانی دے دے گا، پھر آسانی ہے، پھر سختی آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے گا۔ ایک بار وہ والا دوہرا دیجیے نا جو اذا اشتدت بک البلویٰ، اذا اشتدت بک البلویٰ ففکر فی علم نشرح، اذا اشتدت بک البلویٰ ففکر فی علم نشرح فعسر بعد یسرین اذا فکرتہ فافرح۔ فعسر بین یسرین، عسر بین یسرین، بین و درمیان، دو آسانی کے بیچ میں سختی۔ فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح، جب غور فکر کیجیے گا خوشی ہو جائے گی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پھر جب آپ فارغ ہو جائیے عبادت میں لگ جائیے۔ مطلب کیا ہوگا، جب دعوت و تبلیغ سے فارغ ہوئیے، دن میں آپ کا کام کیا ہے، لوگوں کو تبلیغ کرنا، سمجھانا، بھجانا۔ رات میں کیا کام آپ کا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جانا، عبادت اور دعا میں مشغول ہو جانا۔ ہم لوگ تبلیغ کرتے ہیں، کر دیا اپنا کام، کہ نہیں دن میں اگر تبلیغ کیا، رات میں اگر تبلیغ کیا، کہیں لوگوں کو آپ نے سمجھایا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہماری زبان میں تاثیر دے دے۔ پھر وہاں سے آنے کے بعد اللہ کی عبادت و بندگی کیجیے، پھر اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمارا کام تک پیغام پہنچا دینا، تیرا کام ہے دلوں کا پھیر دینا۔ کیا فرمایا، فَإِذَا فَرَغْتَ، پھر جب آپ دعوت و تبلیغ سے فارغ ہو جائے، فَانْصَبْ، تو آپ عبادت میں لگ جائیے، عبادت میں کھڑے ہو جائیے۔ کیسے کھڑے ہوتے تھے آپ؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد پڑھتے تھے، تورمت خدمہ، تو آپ کے دونوں پاؤں پھول جاتے تھے، سوج جاتے تھے، اتنا لمبا لمبا قیام ہوتا تھا، پاؤں پھول جاتا تھا۔ تو حضرت عائشہ کبھی کبھی پوچھتی کہ یا رسول اللہ، آپ کی ساری خطائیں، سارے گناہ تو اللہ پہلے بخش دیا، اب تو گناہ گار بھی نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی لغزش کسی قسم کی ہو بھی جائے تو اللہ پہلے معافی کا اعلان کر دے، پھر اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے اس کا جواب کیا دیا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے اتنا بڑا انعام کیا ہے، کائنات کی اصلاح کے لیے ہمیں چنا ہے، اپنا آخری کلام قرآن مقدس کی شکل میں ہمیں عطا کیا ہے، دینی دنیاوی اعتبار سے اتنا بڑا مقام ہمیں دیا ہے، تو ہمیں اسی اعتبار سے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا کہا، جب دعوتوں سے تبلیغ سے فارغ ہو جائیے تو دعا و مناجات میں لگ جائیے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ دن میں دوسرے انسانوں کے کڑوے کسیلے باتوں کو سننے کے بعد اس سے نجات یابی کے لیے جو ہی فارغ وقت ملے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیے، جس کا تذکرہ بطور خاص سورہ مزمل میں کیا گیا۔ جب لوگ آپ کے خلاف بولتے ہوں، آپ تبلیغ کر کے چلے اسے الجھیے مت، لیکن رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی بات کیجیے، دعا و مناجات کیجیے، اللہ دلوں کا پھیرنے والا ہے۔ کیا فرمایا، جب تبلیغ سے فارغ ہو جائیے تو اللہ کی عبادت اور دعا میں مشغول ہو جائیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف ہی لو لگائیے۔ مطلب کیا ہوا،
اس دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے بھی کسی سے مال کا مطالبہ مت کیجیے، کسی سے عزت و آبرو میں اضافہ کرنے کا ارادہ مت رکھیے۔ ایسا نہیں کہ ہماری بڑی آہو بھگت ہوگی، ہم بہت بڑے مبلغ اور مبلغہ کہلائیں گے، بہت بڑے مقرر اور مقررہ کہلائیں گے، بہت بڑے دائی اور دائیہ کہلائیں گے، پھر ہماری عزت ہوگی، ہمارے لیے بہترین قسم کے کھانے تیار ہوں گے، اچھے اچھے فرش اور بچھونے لگائے جائیں گے، پھر ہماری تعظیم و تکریم بجا رہے گی، ہرگز نہیں۔ انسانوں سے بے نیاز ہو جائیے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب سے ہی لو لگائیے، اس کا بدلہ آپ کو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، کوئی دے نہیں سکتا۔ کیوں کہ دنیا میں سب سے بڑے تو آپ ہیں، اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے تو آپ ہی کا درجہ ہے۔ چھوٹا کسی بڑے کو کیسے نواز سکتا ہے؟ بڑا کسی چھوٹے کو دیتا ہے۔ کوئی انسان آپ کو وہ مقام دے ہی نہیں سکتا جس مقام پہ اللہ نے آپ کو پہنچا دیا ہے۔ یہ مقام دینے والا اللہ، اس لیے اب اللہ ہی سے لو لگائیے، تبلیغ کیجیے اللہ کے لیے، دعوت دین دیجیے اللہ کے لیے، بندگی کیجیے اللہ کے لیے، ساری عبادتوں کیجیے اللہ کے لیے۔ کیا فرمایا؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب سے ہی لو لگائیے، یا اپنے رب سے ہی امید، رغبت بولتے ہیں چاہت، امید صرف آپ کی وابستہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ہو، یعنی اپنے رب سے رغبت کیجیے، اپنے رب سے لو لگائیے، اپنے رب سے ہی تعلقات کو استوار کیجیے، کسی انسان پہ بھروسہ مت کیجیے۔ جو انسان آپ کا ساتھ آ رہا ہے اس کا ساتھ رہنے دیجیے، اس کی قدر کیجیے، اس کی تعظیم و تکریم کیجیے، اس کا ساتھ لے لیجیے، لیکن امید صرف آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رہنی چاہیے، کیونکہ یہ سارا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں۔ یہ ہے سورہ الم نشرح کا خلاصہ، میرے خیال سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، آسانی سے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ اسے بار بار سنیے، اسے نوٹ کیجیے اور اسی انداز سے بیان کرنے کی بھی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور جملہ مسلمانوں کو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔